السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کے لیے حکیم لقمان نے 5 نصیحتیں کی ہیں۔ اگر عورتیں ان 5 نصیحتوں پہ عمل کر لیں حکیم لقمان کی، تو عورتوں کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا، اور عورتوں کی آنے والی جو نسلیں ہوں گی تو وہ نسلیں بھی ایسی ہوں گی کہ لوگ ان پر فخر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسی نسل ہوگی ان عورتوں کی، کن عورتوں کی؟ جو حکیم لقمان کی 5 نصیحتوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ حکیم لقمان کا چھوٹا موٹا نام نہیں ہے، بہت بڑے حکیم ہیں کہ قرآن مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے ان کے نام سے پوری سورت نازل فرمائی، سورہ لقمان۔ تو یہ بڑے عظیم حکیم ہیں حکیم لقمان۔ انہوں نے 5 نصیحتیں کی ہیں عورتوں کو، اور کہا کہ اگر یہ عورتیں 5 نصیحتوں پہ عمل کر لیں تو ان کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوگا۔ ان کی آنے والی نسلیں ایسی ہوں گی کہ دوسرے لوگ ان عورتوں کی نسلوں پر فخر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پوچھا گیا حکیم لقمان سے کہ کیا نصیحتیں ہیں وہ 5 آپ کی عورتوں کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کی زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ وہ صدقہ کرتی رہیں۔ دیکھیے اکثر گھر میں جو ہے عورتیں ہی ہوتی ہیں، مرد حضرات تو صبح کو بیچارے نکل جاتے ہیں نا کمانے کے لیے، تو گھر میں عورتیں ہوتی ہیں۔ اب مانگنے والے جو ہوتے ہیں، فقیر مسکین، یہ لوگ گھروں میں مانگنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ زیادہ تر جو ہے عورتوں سے ہی ان کا سامنا ہوتا ہے۔ مرد حضرات تو چونکہ چلے جاتے ہیں، صبح اپنی دکان پہ چلا گیا، کوئی آفس چلا گیا، اپنے کاروبار سے نکل جاتے ہیں کمانے کے لیے، گھر میں عورتیں رہتی ہیں۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ جب کوئی مانگنے والا تمہارے گھر کے دروازے پہ آئے تو صدقے کی نیت سے جو بھی ہو سکے اس کو دو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو دھتکار کے بھگایا جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کو جو ہے دھکے مار کے گھر سے باہر کر دیا جائے، نہیں۔ اگر وہ لائق ہے اس چیز کے تو اس کو جو ہے دینا چاہیے، لائق ہے تو ٹھیک ہے۔ تو اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کی زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ وہ صدقہ کرتی رہیں۔ اور دوسری نصیحت، وہ دوسری یہ ہے کہ اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کی اولاد نیک ہو، ان کی اولاد نیک ہو، تو شوہر سے ہمیشہ رزق حلال کا مطالبہ کریں۔ یعنی شوہر سے یہ کہیں کہ مجھے میری اولاد کو حلال رزق چاہیے، حرام نہیں۔ اور جب عورتیں اپنے شوہر سے مطالبہ کریں گی حلال رزق کا تو شوہر حلال رزق لے کے آئے گا۔ اب بیوی حلال رزق کھا رہی ہے اور وہی حلال رزق کھاتے کھاتے اس کو حمل بھی قرار پا گیا، اب جو بچہ آ رہا ہے سمجھے تو اس کی جو پرورش ہوئی ہے پیٹ کے اندر سمجھے تو وہ حلال رزق کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اب وہ دنیا میں آ رہا ہے، اب وہ دنیا میں آ کے جو کچھ کھا رہا ہے وہ حلال کھا رہا ہے، تو وہ بچہ جو ہے وہ نیک بچہ ہوگا ضرور، اللہ اس کو نیک بنا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں رزق حلال کھا رہی تھی، اب دنیا میں وہ بچہ آ گیا ہے تو بچہ رزق حلال کھا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے نیک ہی ہوگا۔ آج کل تو عورتیں اپنے خاوند سے، اپنے شوہر سے پوچھتی نہیں ہے کہاں سے لا رہے ہو کہاں سے نہیں لا رہے ہو، بس ان کو تو اپنے شوق پورے ہونے چاہیے۔ اب چاہے شوہر حرام کا کما کے لا رہا ہو چاہے حلال لا رہا ہو، کوئی عورت نہیں پوچھتی آج کے دور میں، الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ ہوئی تو۔ لیکن عورتوں کو چاہیے کہ مطالبہ کریں، ہمیں حرام نہیں، ہم بھوکے رہ لیں گے، فاقہ کر لیں گے لیکن حرام نہیں کھائیں گے، ہم حلال رزق کھائیں گے۔ اور جب عورتیں اس قدر حلال کو پسند کرنے والی ہو جائیں تو ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے اپنے خاوند سے رزق حلال کا مطالبہ کریں کہ ہمیں رزق حلال چاہیے، رزق حرام نہیں چاہیے۔ تیسرا، اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ خاوند کے گھر میں یعنی شوہر کے گھر میں خوشحال رہیں تو دوسرے لوگوں، غیر لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا بالکل بند کریں، کیونکہ عورتوں کے اندر ایک عادت ہوتی ہے نا، ادھر کی ادھر کرنا، ادھر کی ادھر کرنا، اس کی اس سے سننا، اس نے ایسے کپڑے پہن رکھے تھے، اس نے ایسا زیور پہن رہا تھا، اس کا گھر ایسا ہے، اس کی گاڑی ایسی ہے۔ ان ساری چیزوں پر دھیان نہیں دینا ہے، غیروں کی باتوں پر بالکل دھیان نہیں دینا ہے۔ اور جب ان ساری چیزوں پر دھیان نہیں جائے گا تو خوشحال زندگی گزارے گی۔ اگر چاہتی ہیں کہ خوشحال رہے، خوش رہے، تو پھر غیروں کی باتوں پر بالکل دھیان ان کو نہیں دینا ہے۔ 5واں، عورتوں سے کہا حکیم لقمان نے کہ تم چاہتی ہو کہ خاوند ہمیشہ محبت کرے تم سے تو صاف ستھری رہو۔ ایسا نہیں کہ بالکل پراگندہ اچھے اچھے کپڑے جو ہے وہ سوٹ کیس میں رکھے ہوئے ہیں، اچھے اچھے کپڑے جو ہیں وہ دراز میں رکھے ہوئے ہیں، اور گھسے پیٹے یہ بالکل بوسیدہ کپڑے پہن کے گھر میں گھوم رہی ہے۔
گندی پراگندی ہو کر کے گھوم رہی ہے، اور ابھی باہر جانے کا نام لے دو تو پھر دیکھو کم سے کم 2 گھنٹے تو تیار ہونے کے لیے چاہیے۔ تو عورت اگر چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے، حکیم لقمان کہتے ہیں کہ اس عورت کو چاہیے کہ صاف ستھری رہے، اچھے کپڑے پہن کے بالکل خوشبو لگا کے رہے، تو اس کا شوہر جو ہے اس سے محبت ضرور کرے گا۔ اور فرمایا 5ویں نصیحت جو حکیم لقمان نے کی ہے، فرمایا کہ اگر تم چاہتی ہو تمہارا گھر سب سے اعلیٰ ہو تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ ٹھیک، بچوں کی تربیت اچھی ہوگی تو تمہارا گھر اعلیٰ ہوگا، لوگ تمہارے گھر کی مثال دیں گے، وہ کہیں گے یار اولاد ہو تو اس کے جیسی ہو، بیٹا ہو تو اس کے جیسا ہو، بیٹی ہو تو اس کے جیسی ہو۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرنی ہوگی۔ اپنی اولاد کو، آپ کو اگر بیٹی ہے تو اس بیٹی کو حضرت فاطمہ کی کنیز بنانا ہوگا، بیٹا ہے تو اس کو غلام حسن و غلام حسین بنانا ہوگا، تو لوگ تمہاری اولاد کی مثال دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ 5 نصیحتیں کی ہیں حکیم لقمان نے۔ اگر آج قوم مسلم کی شہزادیاں ان 5 نصیحتوں پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ ان کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔